خلافت عثمانیہ کے بارے میں کہا تھا بتاؤں گا، خلافت عثمانیہ کے بارے میں بتائیں کیا اس کے بارے میں بتاؤں؟ خلافت عثمانیہ، خلافت عباسیہ، خلافت امویہ، جائیں جا کر دیکھیں جو ان بادشاہوں کے قصے ہیں، سقوط بغداد سے سقوط ڈھاکہ تک کتاب ہے میاں محمد افضل صاحب کی، کاش کوئی بندہ اس کے پی ڈی ایف جو ہے نا وہ اس کے اوپر رکھ دے اور وہ پڑھنے کے قابل ہے۔ جو بادشاہ ہمارے آئے نا لفنٹر اور آوارہ پرلے درجے کے، آپ وہ دیکھ لیں ارتگل جا کے، ہے جی وہ مجمع کے اندر ہی نا اس کو چوم رہا ہے عورت کو۔ لو میں کہا ڈرامے دے وچ اے تو کیڑا جذبہ جہاد پیدا ہونا، بڈھی دیاں چمیاں لے رہا ہے کوئی گل کرنے والی؟ کوئی بے شرم لوگ ہیں، مزے لینے کے لیے ایک مائنڈ سیٹ ہے فلمیں دیکھنے کا بن گیا ہے، ناول پڑھنے کا، افسانے، شاعریاں، یہ تو آپ کی رگوں میں اتر گئی۔ نبی علیہ السلام نے کوئی شاعری نہیں آپ کے دور میں، نہ کوئی رجزیہ شعر ہی کوئی لوگوں نے اتنے زیادہ پڑھے، لوگ خود بخود کوئی پڑھ لیتے تھے نا آپ کا کوئی ایک آدھ شعر اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، وہ بھی توحید ہی توحید اس کے اندر کہ آخرت تو عیش کی عیش جو ہے وہ تو آخرت میں جا کر ہونی، وہ بھی آپ جب چڑھ رہے تھے نا، یہ بنا رہے تھے اس وقت مسجد نبوی، تو اس وقت آپ نے پڑھے۔ نبی کو زیبا ہی نہیں کہ نبی شعر و شاعریوں کے اندر پڑھے، یہ سب بھول بھلیاں ہیں، یہ صرف آپ کو اس لیے ہے خوبصورت بھول بھلیاں، اتنی پیاری خوبصورت لفظ، شعر، جذبے، کیفیتیں، احوال، کوئی چھوٹی چیز ہے؟ آپ جا کر شاعریاں جو پڑھتے ہیں جو لوگ، ان سے پوچھیں نا یہ کیا ہے، ان کو جو چسکے اور مزے ہیں شعر کا، ان کو قرآن مجید کی آیت بھی وہ مزہ نہیں دیتی جو شعر دے دیتا ہے، پڑھ کے بڑے راضی ہوتے، کہتے آئے ہائے 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 یہ شعر غالب کی تحدہ کہتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں 40 سال ایسے لوگ مجھے ملے، کہتے ہیں ہم نے غالب کو سرانے رکھ کر سوئے ہیں، توبہ پتہ نہیں کیا اس کو سمجھتے رہے۔ تو یہ صدیوں کا جمود جو ہمارے اوپر ہے نا، امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو وہ یہ بھی کام کریں گے، آپ کی تعلیم و تربیت کا سامان، اتنی کتاب چھپے جا رہے ہیں، کیٹس کا، آپ نے کیٹس نہیں پڑھا، آپ نے جان کو نہیں پڑھا، آپ نے فلانے کو نہیں پڑھا، کیا پڑھنے پڑھانے، میں نے سب کو ہی پڑھا ہے، آوارہ گردی سب طرح، کچھ نہیں ہے ان کے اندر کتابوں کے اندر، نہ پاک شعری ذوق جو ہے وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی کوئی حمد و ثنا کوئی بندہ کر سکتا ہے تو کر لے، باقی تیسری شے کوئی نہیں، آرام سے بیٹھے قرآن مجید پڑھے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے۔ یہ ڈرامے جو ہیں ان کے ذریعے سے کیا آپ نے دین حاصل کر لینا ہے؟ دکھا دیں، میرے پاس بیٹھ جائیں، میں آپ کو بتا دوں گا جو ڈرامہ ارتگل فراڈ ڈرامہ ہیں جی، ایسے ہی بنا کے ان کو ہیرو، اور نسیم حجازی نے بڑے بڑے ہیرو بنا کے دکھائیں، سلطنت پھر عثمانیہ تباہ کیوں ہوئی ہے مجھے یہ بتائیں نا، دور کیوں جائیں؟ آخر سلطان عبدالحمید جس دن گئے ہیں معزول کر دیا، تو یہودی جب کہنے کے لیے آیا کہ آئیں، تو وہاں پر جو لکھا ہے نا وہ آخری اس نے لکھا ہے کہ سلطان پھر اس وقت اپنی چند بیویوں کے ہمراہ جزیرے میں جلا وطن ہو گئے، چند بیویوں کے ہمراہ۔ ہمارا بہادر شاہ ظفر کا آپ کو کیا بتاؤں، اس نے کیا کیا، آخری بڑھاپے میں زینت وہ کر لی، ممتاز تو کر کے وہ جناب وہ ادھر سے وہ کہے میں نے اپنا لڑکا بنانا ہے اب ولی عہد، وہ دوسرے سارے کہیں میں نے، آخری بیوی تھی، جوان تھی، کچھ ہوتا نہیں تھا، بس کیا کریں، پھر آخر جلا وطن ہو گئے، کشتے خار، یہ حکیم، سارا دن حکیم، یہ جو کھانے ودیا سے ودیا بنتے ہیں آپ کے ہاں، بریانیاں اور یہ سب چیزیں، یہ کس لیے بنی یہ سارے کھانے؟ یاش حکمران تھے، آپ سمجھتے ہیں یہ بہت لذیذ کھانے، کیسے ایجاد ہوئے یہ لذیذ کھانے؟ کوئی آپ کی ہسٹری اچھی نہیں ہے، میں اگر آپ کو اس کے اوپر پڑھاؤں، آپ کے قائد صاحب آپ ساری ہسٹری کے بارے میں، آپ کے کھانے، آپ کے طب کے نسخے، آپ کے مقوی جات، یہ فلانی چیز میں یہ فائدہ ہے، یہ کھاؤ اس میں یہ فائدہ ہے، اللہ اپنا دے، یہ بنے کیوں ہیں سارے؟ عیاشیاں ہوتی تھیں مسلمانوں میں، کوئی مدرسے نہیں بنے، کوئی آپ کے ہاں نئی نسلوں کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوا۔ اس ہندوستان کے اندر آپ دیکھیں حضرت شاہ ولی اللہ نے سب سے پہلے ترجمہ کیا، ترجمہ ہی نہیں تھا قرآن مجید کا، ہیں جی، اور ان کے بھی یہاں سے ہاتھ نکلوا دیے، شاہ صاحب کے ان کے ہاتھ نکلوا دیے، کوئی حدیث کی کتاب کا اس سے پہلے نہ بخاری نہ مسلم، جس کسی نے لکھا وہ کو مشکات شریف کا تھوڑا بہت ترجمہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے کو کر دیا، ورنہ کوئی نہیں۔ پہلے سلاطین دہلی آئے، خاندان غلامہ آیا، خاندان سادات آیا، یہ مغلیہ آیا، کوئی ڈنگ کا کام نہیں، تاج محل تعمیر کرائے، مقبرے، تاج محل کیا کوئی محل کا نام ہے؟ نہیں، مقبرہ ہے آپ کا، وہ اس نے اپنی بیوی کے عشق میں ایک مقبرہ بنا دیا، تباہی ہو گئی، کوئی اس نے آیا، کوئی مسجدیں بھی آپ جا کر دیکھیں، یہ بھی جو مسجد ہے دلی کی اپنی لاہور کی بن رہی ہے، یہ تو داراشکو جو ہے، یہ تو اس نے مزار تعمیر کرانا تھا حضرت میاں میر کا، بڑا عاشق تھا اور کہتا تھا کہ دلی سے میاں میر کے مزار تک سارا سنگے سرخ لگا کے ایک روڈ بنانا ہے جس پہ میں چل کے آیا کروں، اور ہندو ہو گیا تھا وہ تو حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی بادشاہ ہندوستان کے اندر ہوا جو فقیر بادشاہ تھا، متقی، پرہیزگار، دیندار، اور اس کو سارے لبرل سیکولر پڑھ گئے ہیں
اور سارے ہندو اور سکھ کوئی اس کو نہیں چھوڑتا. اس نے سب کو سیٹ رکھا جہاد کر کے, اور یہ فتاوی عالمگیریہ لکھوایا, اور اپنے دور میں اسلام کی نشاط کی, اور عدل اس نے کیا, اور خود آخری وقت مرتے وقت اس نے کہا کہ جو میں نے قرآن مجید لکھا اور وہ جو کلمے بچ گئی ہیں وہ ان کلموں کو پھر جلا کے میرا پانی گرم کر کے تو اس کے ساتھ مجھے نلایا جائے, اور اپنی ٹوپیاں بیچ کر اور قرآن مجید لے کر وہ بیچ کر کے وہ اپنی روٹی اپنا گزارا کرتا تھا. بڑا نیک متقی. اقبال نے کہا آخری تیر تھا جو ہمارے خدنگ میں رہ گیا تھا, جو چل گیا, اور اس کے بعد دلی برباد. یاشیاں اس کا کیا مجھ سے پوچھتے ہیں. وہ جو لوگ ایسے ہی نہ الٹے سیدھے افسانوی خیالات میں رہا کریں بھی پتہ نہیں آپ کی بہت بڑا ماضی ہے جی, وہاں تک ہم نے فتح کر لیا. فتح کر کے کیا کر لیا آپ نے؟ اسلام لا کے فتح کرنے کے لیے آیا کہ اسلام جی فتح کر لیا جی, فلانے نے بھی کر لیا تھا, ہاں جی, تو اس کا جو اتنا بڑا رقبہ ہے, رقبے دیکھنے آیا ہے اسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رقبے نہیں دیکھے. تعلیم کا انتظام, چھوٹا سا بھی قبیلہ ہوتا تھا, 70 صحابہ کرام جو حافظ قرآن ہوتے تھے ادھر بھجوا دیے. وہ جو لے کر گئے 70 صحابہ کو شہید کر دیا. آپ سوچے 2 حافظ بھیج دیتے. نبی پاک کو اتنا خیال تھا امت کی تعلیم و تربیت کا کہ ایک علاقے میں 70 صحابی ادھر بھیج رہے ہیں, پورا صحابی ادھر بھیج رہے ہیں. تعلیم کا بہت آپ نے انتظام کیا, لیکن افسوس آپ کے ہاں تعلیم کا انتظام کتابیں پڑھنا ہے. ہاں جی, اصحاب صفا کا نام لیتے ہیں, ان کی طرح تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتے. وہ جی پہلی یونیورسٹی کب, یونیورسٹی کا یہ تصور تھا, یہ کافروں کی اصطلاحیں ہیں یونیورسٹی. یہ کب مسلمانوں کے ہاں یونیورسٹی ہوتی تھی؟ نہ, یونیورسٹی کے ہاں لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے, لائبریریاں ہوتی ہیں, تجربہ گاہیں ان کے اندر ہوتی, کتابیں ان کے اندر ہوتی, باقاعدہ کلاسیں لگتی, یونیفارم لگتا. آپ روپے دے کر اس کمرشلزم میں جا کر اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں. نبی پاک کے پاس یہ تھا کچھ نہیں بیٹھا, یونیورسٹی کوئی نہیں تھی. مسلمانوں کا مکتب ہوتا ہے, مکتب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مکتب شریف تھا. نہ اس کو یونیورسٹی کا لفظ دیں, یونیورسٹی بغیرتی کا نام ہے. آپ کی اصطلاحی ٹرمینالوجیز اور ہیں, کافروں کی اور ہیں. آپ جب ادھر سے ادھر ڈالتے ہیں آپ کو عقل ہی نہیں. ماڈرنزم ہی نہیں پڑھ سکے آپ, نہ پوسٹ ماڈرنزم آپ نے پڑھا. جاہلیت کی چیزیں پڑھتے رہتے ہیں, پھر کہتے رہتے ہیں اپنے نبی کو سائنس کے ذریعے, جدید چیزوں کے ذریعے, یہ ہمارے نبی نے پہلے بتا دیا تھا. کوئی آپ کی ہسٹری اچھی نہیں ہے.